الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجسد لمضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں کی کامیابی دین میں رکھی ہے، اور دین کے کچھ احکام ایسے ہیں جن کا تعلق انسان کے ظاہری جسم کے ساتھ ہے، اور کچھ احکام ایسے ہیں کہ جن کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے۔ کامیابی کا جو وعدہ ہے وہ صرف ظاہری جسم سے تعلق رکھنے والے احکام کو پورا کرنے پر نہیں ہے، بلکہ کامیابی اور نصرت کا وعدہ پورے دین کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورا دین، اللہ کی مدد پورے دین پر ہے، اللہ کی نصرت کا وعدہ پورے دین کے ساتھ ہے، آدھے دین کے ساتھ نہیں۔ ظاہری جسم کے ساتھ تعلق رکھنے والے احکام آدھا دین ہے، اور باطن کے ساتھ تعلق رکھنے والے احکام باقی آدھا دین ہے۔ جو احکام جسم کے ظاہر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کا نام شریعت ہے، اور جن کا تعلق باطن کے ساتھ ہے اس کا نام طریقت ہے۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے شریعت اور طریقت کا تلازم۔ یعنی شریعت کے ساتھ طریقت کا ہونا لازم، طریقت کے ساتھ شریعت کا ہونا لازم۔ کچھ لوگ اس امت میں ایسے ہوئے جنہوں نے ظاہری احکام پر اکتفا کیا اور وہ خشک بن گئے، انہوں نے طریقت کا انکار کیا، لہٰذا وہ خشک ہو گئے، اور ان کیفیات سے، ان جذبات سے وہ محروم ہو گئے کہ جن جذبات اور کیفیات سے حضرات صحابہ کے سینے معمور تھے، ہمارے اکابر کے سینے معمور تھے، ان جذبات اور کیفیات سے وہ محروم ہو گئے۔ ظاہر شریعت پہ انہوں نے اکتفا کیا اور وہ خشک بن گئے، اور اس امت میں ایک طبقہ ایسا ہوا کہ جنہوں نے شریعت کو بے قیمت بنا دیا، بے اثر بنا دیا، اس کی اہمیت کو گھٹا دیا، صرف کیفیات اور صرف وجد اور صرف ذوق شوق اسی کو مقصود بنا لیا،
اور وہ پھر بدعات میں مبتلا ہو گئے۔ شریعت سے دستبردار اور شریعت سے لاپرواہ ہونے کی وجہ سے وہ طریقت پر اکتفا کر کے بدعات میں مبتلا ہو گئے۔ یہ بھی گمراہ ہو گئے اور وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ کامیاب وہ ہوئے جنہوں نے شریعت اور طریقت دونوں کو جمع کیا۔ در جمع در کف جام شریعت، در کف سندان عشق۔ ہمارے اکابر دیوبند، ہمارے اکابر، ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، ہمارے بڑوں کا یہی کمال ہے کہ انہوں نے ان دونوں چیزوں کو جمع کیا، اور ان دونوں چیزوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے ان سے ہدایت کا ایسا کام لیا کہ جس کی ماضی میں کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھ سے کوئی یوں کہے کہ فلاں ملک کے علماء آپ کے علماء سے علوم قرآنیہ میں، علوم تفسیر میں بڑھے ہوئے ہیں، تو میں اس سے مناظرہ نہیں کروں گا، بلکہ میں کہوں گا ہو سکتا ہے کہ وہ میرے اکابر سے بڑھے ہوئے ہوں۔ اور اگر کوئی مجھ سے یوں کہے کہ فلاں ملک کے علماء آپ کے اکابر سے علم حدیث میں بڑھے ہوئے ہیں، تو میں اس پر بھی مناقشہ نہیں کروں گا، بلکہ میں کہوں گا یہ ممکن ہے۔ اور اگر کوئی مجھ سے کہے کہ فلاں ملک کے علماء آپ کے اکابر سے فقہ میں بڑھے ہوئے ہیں، تو میں اس کو بھی تسلیم کر لوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی ملک کے علماء میرے اکابر سے فقہ میں بڑھے ہوئے ہوں۔ لیکن اگر مجھ سے کوئی کہے کہ فلاں ملک اور فلاں خطے کے علماء آپ کے اکابر سے للہیت میں، فنائیت میں اور اللہ سے محبت میں، اللہ سے عشق میں، اتباع سنت کے ذوق شوق میں بڑھے ہوئے ہیں، تو میں اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کروں گا۔ میں مناظرے پہ اتر آؤں گا اور میں دلائل سے اس بات کو ثابت کروں گا دلائل سے اس بات کو ثابت کروں گا کہ میرے اکابر جیسا دنیا میں کوئی نہیں۔ میرے دوستو، ہمارے اکابر کا امتیاز للہیت ہے، فنائیت ہے، اللہ سے محبت ہے، حضور سے محبت ہے، اتباع سنت ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ پہ توکل ہے، دنیا سے بے رغبتی ہے۔ ہم جن بڑوں کے نام لیوا ہیں، واللہ ان کی نظروں میں سونا مٹی برابر تھے۔ ہم جن اکابر کے نام لیوا ہیں، اللہ کی قسم ان کی نظروں میں ڈالروں اور نوٹوں کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ ان کی نظروں میں گدھا زیادہ عالی سواری تھی، عالی شان سواری تھی کسی بڑی کار سے، اس لیے کہ گدھے کو حضور سے نسبت ہے، کار کو حضور سے نسبت نہیں ہے۔ لیکن آج عجب دور ہے، تنزل ہے اور اضمحلال ہے، اور آج ایسا انحطاط ہے کہ آج ہمارے مدارس، آج ہمارے تبلیغی مراکز، آج ہمارا دیندار طبقہ، آج ہمارا دین کے کاموں میں لگا ہوا مجمع بھی اس ذوق شوق سے، ان جذبات اور کیفیات سے خالی ہے جو جذبات اور کیفیات ہمارے اکابر کا خاصہ تھی۔ ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب فرمانے لگے، میں پہلی دفعہ جب نظام الدین گیا مولانا الیاس صاحب سے ملنے کے لیے، پہلی دفعہ، تو فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں مستشرقین نے ایک
شوشہ چھوڑ دیا تھا، وہ یہ کہ جنت ہے نہیں، ابھی ہے نہیں جنت، اللہ بنائے گا، جہنم ابھی ہے نہیں، اللہ بنائے گا، یہ ایک شوشہ چھوڑ دیا تھا انہوں نے۔ تو عوام الناس میں بڑی اس کی بحث چلتی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں جب نظام الدین گیا، پہلی دفعہ عصر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، جو ہی میں مسجد میں داخل ہوا تو مسجد کے صحن میں مولانا الیاس صاحب ممبر پہ بیٹھے بیان کر رہے تھے اور فرما رہے تھے جنت، اوفو میں کیا بتاؤں جنت کیسی ہے۔ ان کے ان الفاظ میں ایسا وجد تھا، ایسی روحانیت تھی، ایسا یقین تھا، ایسی تاثیر تھی کہ حاجی صاحب فرماتے ہیں ان کے اس ایک جملے سے میرے دل دماغ سے شکوک و شبہات ختم ہو گئے اور مجھے یقین ہو گیا کہ جنت بنے گی نہیں، اب بھی ہے، اور انہوں نے وہ دیکھی ہوئی ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جنت کے تذکرے سے ایسے لگ رہا تھا جیسے جنت انہوں نے دیکھی ہوئی ہے۔ پھر فرمانے لگے جہنم، اوہ ہو ایسے اس کے سانپ، ایسے اس کے بچھو، ایسے اس کے انگارے، کہتے ہیں اتنا درد تھا ان جملوں میں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ جہنم بنے گی نہیں، جہنم ہے، اور انہوں نے وہ دیکھی ہوئی ہے۔ یہ ہمارے اکابر کا در امتیاز تھا۔ آج ہمارے نوجوان طلباء علماء ان کیفیات سے خالی ہیں، اس ذوق شوق سے خالی ہیں۔ نہ نمازوں میں وہ جان ہے، نہ ذکر میں وہ مٹھاس ہے، نہ نگاہوں کی حفاظت ہے، نہ زبان پر کنٹرول ہے، نہ دل اللہ پاک کے غیر کی طرف میلان سے پاک ہے۔ دل پڑھ رہے ہیں قرآن اور دل غیر کی طرف مائل ہے، پڑھ رہے ہیں بخاری اور دل غیر کی طرف مائل ہے، پڑھ رہے ہیں ہدایہ اور خود گمراہیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ اس لیے کہ ہم نے داڑھی رکھ لینے، پگڑی پہن لینے، ٹوپی پہن لینے ہی کو سارا دین سمجھ لیا۔ نہیں، صرف یہی دین نہیں ہے، یہ دین کا حصہ ہے۔ سارا دین ظاہر باطن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور آپ کی کیفیات سے مزین کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے اللہ پاک کے دیوانے ہوتے ہیں۔ ایمان والے کیا ہوتے ہیں؟ ایمان والے کیا ہوتے ہیں؟ ایمان والے کیا ہوتے ہیں؟ سب بتائیے۔ دیوانے ہوتے ہیں، دیوانے، پاگل ہوتے ہیں، اللہ کے پیچھے پاگل ہوتے ہیں۔ اشد اس میں تفضیل، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اشد حبا للہ ہوگا، بتائیے وہ نماز پہلی صف میں پڑھے گا یا آخری صف میں 2 رکعتیں اس کی نکل چکی ہوں پھر کھڑے ہو کے پوری کرے گا؟ آپ بتائیے۔ جو عشاق ہوتے ہیں جب انہیں پتہ چلے کہ محبوب سے ملاقات کا وقت ہے تو وہ تو پہلے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، پہلے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لاہور میں جامعہ اشرفیہ میں شیخ عبد الرحمن سدیس نے آنا تھا، بیت اللہ کے امام صاحب نے آنا تھا، تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ کچھ لوگوں نے مغرب کی نماز آ کے پہلی صف میں پڑھی جبکہ انہوں نے فجر کی نماز پڑھانی تھی۔ کون سی نماز پڑھانی تھی؟ کون سی نماز پڑھانی تھی؟ شیخ سدیس نے پڑھانی تھی فجر کی نماز۔ لوگوں نے آ کے مغرب کی نماز پہلی صف میں پڑھی
اسی وضو کے ساتھ عشاء پڑھی، اسی وضو کے ساتھ وہیں بیٹھے بیٹھے شیخ سدیس کی اقتداء میں فجر کی نماز پڑھ لی۔ شیخ سدیس کے پیچھے نماز پڑھنے کے شوقینوں نے اپنے وضو کو مغرب سے فجر تک چلایا اور پہلی صف میں جا کے ساری رات انہوں نے گزار دی، اس شوق میں کہ جو نماز شیخ سدیس کی اقتداء میں بیت اللہ میں دور دراز کھڑے ہو کر بغیر دیکھے پڑھا کرتے تھے، آج انہی کے پیچھے نماز دیکھ دیکھ کے پڑھیں گے، اس شوق میں مغرب میں جا کے بیٹھ گئے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جنہیں اللہ پاک سے شدید محبت ہو تو ان کی نمازیں آخری صفوف میں نہیں ہوتی، ان کی نمازیں پہلی صفوں میں ہوتی ہیں اور وہ اذان سے پہلے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور جو اللہ پاک سے شدید محبت کرتے ہیں ان کی ساری رات سونے میں نہیں گزرتی، ان کو تو نیند ہی نہیں آتی، ساری رات سونے میں نہیں گزارتے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ تتجافى جنوبهم، یہ ہے جنوب، ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں بیٹھ کے؟ یدعون ربهم، کیا مانگتے ہیں؟ خوفاً، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ پہلو خوابگاہوں سے الگ ہیں اور مانگ رہے ہیں کہ جہنم سے نجات دے، اتنے نیک ہیں اور پھر بھی مانگ رہے ہیں کہ جہنم سے نجات دے۔ یہ اہل اللہ کی اس کیفیت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اللہ پاک کے بہت قریب ہوتے ہیں، وہ بہت نیک ہوتے ہیں، بہت پرہیزگار ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جہنم کا خوف ان کو سونے نہیں دیتا، بلکہ وہ پھر بھی اس خوف اور خطرے کو محسوس کرتے ہیں کہ کہیں میں جہنم میں نہ جاؤں، کہیں میں جہنم میں نہ جاؤں۔ آج کا طالب علم جہنم میں جانے کا دل میں خوف رکھتا ہے، کہیں میں جہنم میں نہ جاؤں۔ طالب علم کہتا ہے میرے تو پیروں کے نیچے فرشتوں نے پر بچھائے ہوئے ہیں، میرا تو سونا بھی عبادت ہے۔ آج کا طالب علم سمجھتا ہے کہ میرے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، میرا سونا عبادت ہے، مجھے تو پرواہ بھی نہیں کسی چیز کی، فرض نماز بھی جیسی کیسی پڑھ لوں، جنت تو ویسی میرے لیے بک ہوئی ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، پہلے انہیں جہنم کا خوف ہے کہ وہ رو رو کے اللہ سے کہتے ہیں اللہ مجھے دوزخ سے بچانا۔ ہمارے نبی فجر کے بعد مغرب کے بعد 7 دفعہ، ایک دفعہ نہیں 7 دفعہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہیں کر رہے یا اللہ مجھے وسیلے پر پہنچا دے، وسیلے پر، سب سے اونچا درجہ، وسیلہ جنت کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے درجۃ فی الجنہ، وسیلہ جنت میں ایک درجہ ہے اور وہ ایک ہی کو ملے گا۔ میں اللہ سے اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ وہ جو ایک ہے جس کو ملے گا وہ انشاءاللہ میں ہی ہوں گا۔ تو ہمارے نبی اللہ پاک سے وسیلہ نہیں مانگ رہے، فجر کے بعد مغرب کے بعد 7 دفعہ اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے مانگ رہے ہیں کیا؟ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ دوزخ سے بچانا، 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 اے اللہ دوزخ سے 7 دفعہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، اور جنت کا بھی شوق ہے انہیں، جہنم کے خوف میں، جنت کے شوق میں وہ سوتے ہی نہیں، بستر پہ جاتے ہی نہیں، ان کے بستر الگ ہیں،
ان کے پہلو ان سے دور ہیں اور وہ رو رو کے اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یبیتون، یتہجدون نہیں، یبیتون یعنی سوتے ہی نہیں، راتیں گزار دیتے ہیں، کیسے؟ سجدے میں۔ سجدن کو مقدم کیا اور قیامن کو مؤخر کیا، جبکہ حقیقت میں نماز میں قیام پہلے سجدہ پہلے ہیں، لیکن سجدن کو کیوں مقدم کیا؟ اس لیے کہ عشاق کو جو سجدے میں مزہ آتا ہے نا، وہ کسی اور چیز میں نہیں آتا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ یہ ہیں اشد حبا۔ ہمارے مدرسوں میں نگران استاد اٹھا کے فجر کے لیے تھک جاتا ہے، چار اسے چکر لگانے پڑتے ہیں فرض نماز کے لیے اٹھانے کے لیے۔ ہم لوگ جماعت میں جاتے ہیں، بیچارہ جماعت میں کوئی ایک دو ساتھی ہوتا ہے جلدی اٹھنے والا، وہ ساری جماعت کو اٹھا کے تھک جاتا ہے، پھر مقامی مؤذن آ کے اسپیکر پہ ٹک ٹک کرتا ہے، پھر کچھ ساتھی اٹھتے ہیں، پھر بھی کچھ ہم سوئے رہتے ہیں۔ آخر امیر کو یہ کہہ کے جگانا پڑتا ہے، بھائی مقامی آ گئے اب تو اٹھ جاؤ۔ یہ جملہ کسی نے سنا ہے جماعت میں؟ بھائی مقامی آ گئے اب تو اٹھ جاؤ، یہ جملہ سنا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، شدید محبت والے ایسے نہیں ہوتے، شدید محبت والے بہت پہلے اٹھ جاتے ہیں، بہت جلدی اٹھ جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب رات کا آخری حصہ رہ جاتا ہے، آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں هل من داع فاستجیب له، کوئی ہے دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کروں؟ هل من سائل فأعطيه، هل من تائب، هل من مستغفر فأغفر له، کوئی ہے گناہوں کی بخشش چاہنے والا؟ اب اللہ آئے ہوئے ہیں اور یہ عاشق سوئے ہوئے ہیں، تو عاشق تو نہ ہوئے، عاشق تو نہ ہوئے نا، عاشق تو نہ ہوئے، یہ عاشق ہوتے تو اللہ سے پہلے جاگ جاتے، اللہ سے پہلے پہنچے ہوئے ہوتے۔ ہمارے مدرسوں میں مسلسل چند دن دال پکے تو طلباء پریشان ہو جاتے ہیں، پرچیاں بھیجنا شروع کر دیتے ہیں معتمم صاحب کو، دال کھا کے پیٹ خراب ہو گئے، گوشت کا انتظام کیا جائے۔ پنکھے نہ ہوں، پنکھے کم ہوں تو ایسے مدرسے ڈھونڈتے ہیں جہاں پنکھے زیادہ ہوں۔ ٹھنڈے پانی کی مشین نہ ہو تو ایسے مدرسے ڈھونڈتے ہیں جہاں ٹھنڈے پانی کی مشینیں بھی ہوں، جہاں سولر سسٹم بھی ہو، جہاں جنریٹر بھی ہو، جہاں بجلی جائے ہی نہیں، ایسے مدرسے ڈھونڈتے ہیں۔ ایسے مدرسے ڈھونڈتے ہیں جہاں طلباء کو نیچے بچھانے کے لیے گدے دیے جاتے ہیں۔ ایسے مدرسے ڈھونڈتے ہیں جہاں طلباء کو پڑھایا بھی جاتا ہے اور جیب خرچی بھی دی جاتی ہے۔ عاشق ایسے ہوتے ہیں، بتائیے۔ عشاق کے ہونٹ تو خشک ہوتے ہیں، عشاق کے ہونٹ تو خشک ہوتے ہیں، عشاق کی آنکھیں تو دھسی ہوئی ہوتی ہیں،
اس شاخ کے پاس تو کپڑے دھونے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا۔ یہ سارا تنزل ہمارے مدارس سے، ہماری دین کی محنتوں سے، تصوف کے نکل جانے کی وجہ سے۔ وہ جو میں نے مولانا الیاس صاحب کی کیفیت عرض کی آپ سے، یہ مولانا الیاس صاحب کی کیفیت خود بخود نہیں بن گئی تھی، یہ کسی کی صحبت نے ان کو ایسا بنایا تھا، کسی کی صحبت نے ان کو ایسا بنا دیا تھا کہ جب وہ جنت کا نام لیتے تھے ایسے لگتا تھا جیسے جنت کو دیکھ کے آئے ہیں، جب جہنم کا نام لیتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے جہنم کو انہوں نے دیکھ رکھا ہے۔ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد۔ کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بنتی، کوئی لوہا تلوار اور خنجر خود نہیں بنتا۔ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد۔ مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ، میں نے اپنے حضرت جی سے سنا کہ حضرت مرشد عالم مولانا غلام حبیب صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی قاری طیب صاحب سے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے جو پوتے تھے، دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، ان سے بیت اللہ میں ملاقات ہوئی، بیت اللہ شریف میں۔ تو فرماتے ہیں کہ قاری طیب صاحب کا چہرہ اتنا نورانی تھا جس کی کوئی حد نہیں۔ تو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے قاری طیب صاحب سے پوچھا کہ حضرت یہ چہرہ آپ نے ایسا کیسے بنایا ہے؟ آپ نے اپنا چہرہ اتنا نورانی کیسے بنایا ہے؟ تو فرمانے لگے میں نے نہیں بنایا، میرے شیخ نے بنایا، میں نے نہیں بنایا، یہ میرے شیخ نے میرا ایسا چہرہ بنا دیا۔ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد۔ مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ یہ مولانا روم کے اپنے اشعار ہیں، مولانا روم کے خود کے اشعار ہیں۔ مولانا روم بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، مضبوط عالم تھے۔ حضرت شمس تبریز ایک درویش صفت آدمی تھے، گمنام اور سیدھے سادے۔ تو مولانا روم کے پاس وہ آئے، ملاقات ہوئی، تو انہوں نے اپنے پاس ٹھہرا لیا، مسافر آدمی ہیں، سیدھا سادہ آدمی ہے، اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں ایک حوض تھا، حوض تالاب۔ ایک دن مولانا روم نے دیکھا کہ شیخ شمس تبریز نے ان کی جو کتابیں تھیں نا، کتابیں اس زمانے میں پریس سے چھپی ہوئی کتابیں نہیں ہوتی تھیں، ہاتھ سے لکھی ہوئی مخطوطات تھے، ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں ہوتی تھیں۔ تو وہ جو زندگی بھر کی محنتیں، زندگی بھر کی محنتیں، ایک کتاب لکھنے میں کتنا ٹائم چاہیے؟ بخاری شریف آپ اپنے ہاتھ سے لکھیں کتنا ٹائم چاہیے؟
قطبی اپنے ہاتھ سے لکھیں کتنا ٹائم چاہیے؟ مختصر المعانی اپنے ہاتھ سے لکھیں کتنا ٹائم چاہیے آپ کو؟ وہ ساری کتابیں ہاتھ سے لکھی ہوئی، انہوں نے وہ کتابیں اٹھا اٹھا کے تالاب میں ڈال دیں۔ مولانا روم آئے تو دیکھا، اوئے میری ساری کتابیں پانی میں ڈال دیں، یار یہ تو کوئی پاگل آدمی ہے۔ میں نے ان کو ٹھہرا لیا اپنے پاس، انہوں نے میری ساری زندگی کی محنت ہی برباد کر دی۔ اس سے پہلے یہ ہوا کہ چاروں طرف کتابیں تھیں، تو مولانا روم سے اس وقت وہ مولوی جلال الدین رومی تھے، مولانا نہیں تھے، مولوی جلال الدین رومی تھے۔ تو شیخ شمس تبریز نے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ اتنی ساری کتابوں میں کیا رکھا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ تو ان کا شیخ صاحب، آپ کیا سمجھیں گے ان میں کیا ہے؟ میں آپ کو کیا سمجھاؤں، آپ ان پڑھ آدمی، آپ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کیا ہے، چھوڑیں ان باتوں کو، کوئی اور بات کریں۔ ان کا بہت اچھا۔ ایک دن مولانا روم آئے تو انہوں نے ان کی ساری کتابیں اٹھا کے تالاب میں ڈال دیں۔ وہ ہاتھ کے لکھے ہوئے مخطوطات پانی میں جائیں گے تو بچیں گے؟ تو مولانا روم پریشان ہو گئے، چیخنے چلانے لگ گئے، کیا کر دیا آپ نے یہ؟ تو شیخ شمس تبریز جلدی سے تالاب میں اترے اور وہ جو کتابیں انہوں نے تالاب میں ڈالی تھیں ان کو یوں جھاڑ جھاڑ کے، خشک کتابیں جھاڑ جھاڑ کے ان کو دینا شروع کی۔ جب وہ خشک کتابیں پانی کے تالاب سے نکال کے مٹی جھاڑ کے ان کو دینے لگے تو مولانا روم بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے یہ بھلا کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ کہا مولوی صاحب آپ چھوڑے ان باتوں کو، آپ نہیں سمجھ سکتے یہ کیا ہے۔ وہی جواب جو انہوں نے دیا تھا نا ان کو، وہی جواب آج انہوں نے دیا ان کو۔ کہ یہ کیا ہے؟ کہ آپ چھوڑے ان باتوں کو، آپ کیا جانے یہ کیا ہے، یہ بھی کچھ ہے۔ بس پھر کیا تھا کہ مولانا روم ان کے نوکر بن گئے۔ کیا بن گئے؟ نوکر بن گئے۔ اور پھر ان کی صحبت سے جو ان کو ملا تو ایسا ملا کہ سارے روم کو انہوں نے سیراب کر دیا، سارے روم کو سیراب کر دیا۔ اور اس پہ کہا تھا ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا اے روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ یہ جو چراغ جلتا ہے نا، چراغ جلتا ہے، کیسے جلتا ہے بتائیے؟ چراغ کیسے جلتا ہے؟ پھونک مارنے سے جلتا ہے؟ کس سے جلتا ہے؟ کسی جلی ہوئی تیلی کے ساتھ ٹچ کرنے سے جلتا ہے، کسی جلی ہوئی تیلی کے ساتھ ملانے سے جلتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور چراغ کو جلانے کی صورت ہے بتائیے؟ پہلا چراغ دنیا میں جو پہلا چراغ جلا تھا وہ کیسے جلا تھا؟ ایسے ہی جلا تھا، کسی جلے ہوئے کے ساتھ ملنے سے جل گیا تھا۔ بس اسی طرح یہ جو دل کا نور ہے، یہ جو معرفت ہے، یہ جو طریقت ہے، یہ جو اللہ سے عشق اور محبت ہے، یہ جو دنیا سے بے رغبتی ہے، یہ جو سونا چاندی کا مٹی بن جانا ہے، یہ کسی کی صحبت کا اثر ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ یہی اللہ کا نظام ہے، یہی اللہ کی عادت ہے، یہی عادت اللہ جاری ہے۔ تو آپ سارے دوستوں سے درخواست ہے اپنے ظاہر کو بھی سنت سے مزین کریں، اپنے باطن کو بھی مزین کریں،
صرف ظاہر پہ اکتفا مت کریں، روزانہ چیک کریں دنیا کی محبت گھٹ رہی ہے بڑھ رہی ہے، جنت کا شوق گھٹ رہا ہے بڑھ رہا ہے، جہنم کا خوف گھٹ رہا ہے کہ بڑھ رہا ہے۔ روزانہ چیک کریں اللہ پہ بھروسہ بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے، مخلوق سے توقعات بڑھ رہی ہیں یا گھٹ رہی ہیں۔ ہمارے حاجی صاحب فرماتے تھے اللہ کا شکر ہے مجھے تم میں سے کسی سے کوئی امید نہیں۔ ہمارے حاجی صاحب فرماتے تھے اللہ کا شکر، میں نے ان کانوں سے خود سنا، اللہ کا شکر ہے مجھے تم میں سے کسی سے کوئی امید نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی دعا ہے اللہم اقطع رجائی امن سواک، اے اللہ اپنے غیر سے میری امیدیں کاٹ دے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خلافت سے دستبرداری اختیار کی تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کو مخصوص تعداد میں وظائف بھیجا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت معاویہ کی طرف سے وظیفہ نہیں آیا اور یہ سخی بہت تھے، پیسہ آیا لوٹا دیا، آیا لوٹا دیا، اب ہے ہی نہیں کچھ، اب فاقہ آ رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تنگی ہو رہی ہے، تو بڑے اداس تھے۔ 2 مہینے گزر گئے، 2 مہینے گزر گئے، وظیفہ نہیں آیا، اداس تھے۔ رات کو سوئے تو نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور فرمایا حسن بیٹا تم کیوں پریشان ہو؟ کہ ابو کا نانا جان وظیفہ نہیں آیا، 2 مہینے ہو گئے ہیں، تنگی ہو گئی ہے اس لیے۔ تو فرمایا بیٹے حسن اللہ کے غیر سے امید، اللہ کے غیر سے امید لگائے بیٹھے ہو۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے کہا جی نانا جان پھر کیا کروں؟ فرمایا یہ دعا مانگو اللہ سے۔ پھر وہ پوری دعا سکھائی، اس کا یہ لفظ ہے اللہم اقطع رجائی امن سواک، اے اللہ میری امیدیں اپنے غیر سے کاٹ دے، پوری دعا ہے۔ حضرت امام حسن نے صبح اٹھتے ہی وہ دعا یاد ہو گئی تھی، وہ دعا اللہ سے مانگنا شروع کی۔ حضرت معاویہ نے پچھلے مہینوں کا بھی بھیج دیا، اگلے مہینوں کا بھی بھیج دیا۔ روز ہم چیک کریں اللہ پاک کے غیر سے امیدیں بڑھ رہی ہیں گھٹ رہی ہیں۔ صرف یہ چیک نہ کریں کہ اب میں سادسہ میں آ گیا ہوں، اب میں خامسہ میں آ گیا ہوں، اب میں سادسہ میں آ گیا ہوں، اب میں دورے میں آ گیا ہوں، بس اس کا مطلب ہے اب تو میں کامل مکمل ہو رہا ہوں۔ نہیں، صرف الفاظ کو علم نہ سمجھیں جب تک کہ وہ صفات، وہ باطنی کیفیات اور جذبات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کی طرف منتقل ہوئیں، جب تک ان میں آپ ترقی نہیں کر رہے، لیس بشیء، کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے دے، آپ کو بھی دے دے۔ یہ جو رونا میں نے رویا ہے آپ کے سامنے، یہ صرف آپ کا نہیں، اپنا بھی یہی حال ہے۔ 35 سال ہو گئے ہیں مدرسے سے جڑے ہوئے، بس ایک چیز ہے جس سے امید ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ والوں سے محبت ہے۔ یہ بھی اس کا خاص فضل اور محض اس کا احسان ہے، اپنا کوئی اس میں کسب نہیں ہے۔
اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں تو نیک نہیں ہوں لیکن نیکوں سے محبت ہے، مجھے امید ہے کہ یہ محبت کبھی مجھے نیک بنا دے گی۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، اضعت العمر عصیانا وجہلا فآہن ثم آہن ثم آہا، ساری زندگی معصیت میں اور جہالت میں برباد کر دی، ہائے اب افسوس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں افسوس کرتا ہوں پھر کرتا ہوں پھر کرتا ہوں۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، اضعت العمر عصیانا وجہلا فآہن ثم آہن ثم آہا۔ تو کوشش کریں ظاہری دین کو بھی سیکھیں، باطنی دین کو بھی سیکھیں، اپنے ظاہر کو بھی دیندار بنائیں، اپنے باطن کو بھی دیندار بنائیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ باطن کو بھی دیندار بنانا ہے۔ ہم ظاہر کو دیندار بنا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس کافی ہو گیا، نہیں بھائی۔ چنانچہ کیا ہوتا ہے اگر کوئی ہمیں غصے سے بات کرے تو ہم بھی اس سے بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ طالب علموں کی آپس میں لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی لڑائیاں آپس میں؟ بھئی طلباء کی آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ کبھی سامنے ہوتی ہیں، کبھی کمروں میں ہوتی ہیں، لیکن ہوتی تو ہیں نا۔ کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ ظاہر پہ محنت کی ہے، باطن پہ محنت نہیں کی۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو مسجد سے نکلے تو ایک شخص نے ان کو مخاطب کر کے ان کو برا بھلا کہنا شروع کیا، گالیاں دے رہا ہے، دیے جا رہا ہے، دیے جا رہا ہے، دیے جا رہا ہے، دیے جا رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے۔ امام زین العابدین سر جھکا کے سن رہے ہیں۔ اتنا اس نے برا بھلا کہا، اتنا اس نے سب و شتم کیا کہ اس کو شک ہو گیا کہ یہ شاید سن نہیں رہے، بہرے ہیں، ورنہ اتنا کچھ کہنے کے بعد تو کچھ تو ریئیکشن دکھاتے نا۔ زبان سے بھی کچھ نہیں کہہ رہے اور آنکھوں سے نظریں اٹھا کے گھور بھی نہیں رہے، کم از کم غصے سے دیکھیں تو صحیح نا، اتنا برا بھلا کہہ رہا ہوں۔ تو اس نے سمجھا یہ بہرے ہیں، چنانچہ اس نے حضرت امام زین العابدین کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر ان کو جھنجھوڑ کے کہا آپ سن نہیں رہے، آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سے۔ تو امام زین العابدین نے وقار کے ساتھ، پوری سکینت کے ساتھ نظریں اٹھا کے فرمایا جی میں بھی آپ ہی کو معاف کر رہا ہوں۔ سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ یہ آیت ہمارے اندر ہے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ تو اپنے باطن پر بھی محنت کریں گے؟ بتائیے، اپنے ظاہر، یہ نہیں کہ باطن پہ محنت ایسی کریں کہ ظاہر کو بھول جائیں۔ اگر صرف باطن پہ محنت کریں گے، ظاہر پہ نہیں کریں گے تو بدعتی بن جائیں گے، زندیق بن جائیں گے۔ اور اگر صرف ظاہر پہ محنت کریں گے تو خشک ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ خشک۔ پھر رخصت پہ چلیں گے، رخصت پہ، گنجائش پہ چلیں گے۔
اور دین کو گھٹاتے 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 گھٹاتے، جیسے آج کل غامدی صاحب ماشاءاللہ اتنا کنسیکشن دے رہے ہیں لوگوں کو، یہ بھی ضروری نہیں، 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 داڑھی بھی ضروری نہیں، ٹوپی بھی ضروری نہیں، سنتیں بھی ضروری نہیں، وطر بھی ضروری نہیں۔ یہ حشر ہوتا ہے پھر جب آدمی اہل اللہ کی صحبت سے محروم رہے، تو پھر یہ حشر ہوتا ہے۔ غلام احمد قادیانی عالم تھا لیکن صحبت نہیں ملی۔ کیا نہیں ملی؟ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ اس کی جو ابتدائی تصانیف شائع ہوئیں تو حضرت گنگوہی فرماتے تھے اگر اسے صحبت نہ ملی تو یہ بھٹک جائے گا، اگر اس کو کسی کی صحبت نہ ملی تو بھٹک جائے گا۔ اور یہی بات مولانا مودودی کے بارے میں ہمارے اکابر میں سے ایک بزرگ نے کہی تھی، صحبت نہ ملی تو بھٹک جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق دے کہ ہم اپنے ظاہر کو بھی مزین کریں اور باطن کو بھی مزین کریں گے انشاءاللہ۔